اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو پائی، اس لیے کہ مجھے کچھ اپنے دفتری مصروفیات کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا۔ ملک سے باہر تو اکثر و بیشتر جانا لگا رہا گزشتہ تقریباً کوئی 34 سال سے، اور مختلف اوقات میں مختلف تجربات ہوتے رہے، جن میں بعض بہت خوشگوار بھی تھے اور بعض کچھ زیادہ خوشگوار ثابت نہیں ہوئے۔ اس دفعہ کا وزٹ کچھ ایسا تھا کہ وہاں جو چیز دیکھنے میں آئی اس نے بڑی مدد کی اس بات کو سمجھنے میں کہ جو سوال آپ حضرات اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں ہر محفل میں کہ صاحب مسلمان اس حال میں کیوں ہیں آج کے دور میں، تو اس کی ایک ہلکی سی جھلک اس وزٹ میں دیکھنے کو ملی۔ اور میں بیان تو کر دیتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کی دلچسپی کی بات ہوگی یا نہیں۔ مجھے اتفاق ہوا اس دفعہ ڈاکٹر مہاتیر، انہوں نے، ان کے بیٹے نے رادر، جو بہت اسکالرلی آدمی ہیں، ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کی تھی جس کو تمام مسلم ورلڈ نے ویلکم کیا اور اس کے ممبرس ہو گئے۔ اس کا نام ڈاکٹر مہاتیر نے سجیسٹ کیا تھا، اور نام ہے اس کا ورلڈ اسلامک اکنامک فورم۔ اس کی 4 کانفرنسز اب تک ہوئی ہیں، چوتھی یہ تھی جس میں میں کویت گیا ہوا تھا۔ 2 پہلی والی ملائیشیا میں تھی، تیسری پاکستان میں ہوئی، اور چوتھی کویت میں۔ 5ویں جو ہے وہ انڈونیشیا میں فروری میں ہوگی۔ کوشش ہوگی کہ اس میں بھی شریک ہو جاؤں میں۔ اس کانفرنس میں اکثر و بیشتر مسلمان ملکوں کے ہیڈز آف دی گورنمنٹ اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتے ہیں اور وہ ایڈریس بھی کرتے ہیں انہیں۔ اس مرتبہ بھی تقریباً 7 یا 8 اسلامی ملکوں کے سٹنگ پرائم منسٹرز اس میں موجود تھے، اور اس کی اوپننگ امیر آف کویت نے کی۔ کانفرنس کے سیکنڈ ڈے سیشن تھا، اور اس میں جو موضوع تھا وہ تھا انرجی اینڈ دی فیوچر چیلنجز۔ اس پر بڑی سیر حاصل تقریریں کی لوگوں نے، اعداد و شمار بھرپور طریقے سے کوٹ کیے، لیکن جس چیز نے اصل میں میری توجہ زیادہ ادھر کو کی، اور جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، باقی تو میں آپ کو بور نہیں کروں گا اس کی روایات سنا کے، وہ یہ تھی کہ تقاریر کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا۔ ایک پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو۔ بنگلہ دیش کے جو مندوب تھے، ڈیلیگیٹ، انہوں نے چیئر کی پرمیشن سے کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جب ہم 1 گھنٹہ اس کانفرنس ہال میں، اس کے ایگزیکٹ الفاظ انگریزی میں تھے، وہ زیادہ خوبصورت تھے۔ As we enjoy the luxury of this conference hall at this hour, and the amount of energy we are going to consume for air conditioning and the lighting of this hall during these 3 hours, perhaps it surpasses the total consumption of 5 million people in Bangladesh will consume to lit up their houses for a year. تو انہیں کہا کہ I'm not asking you for charity. کویت کے منسٹر صاحب نے فگرز جب دیں تو انہوں نے کہا کہ دی سرپلس وی ہیو ایٹ دس مومنٹ از ارننگ اس مور انکم دیٹ دا انکم وٹ وی گیٹ آؤٹ آف سیل آف آئل۔ تو اس نے اس کو ریفر کیا۔ اے فیو منٹس بیک کویتی منسٹر کوٹڈ دیٹ دی سرپلس اماؤنٹ دے ہولڈ ود دیم ارنز دیم مور منی than the revenue they are earning out of sale of oil every year. I'm not asking for charity. What I'm requesting is that please invest that money in Bangladesh and it will get you
more returns than what you are getting out of your self-prosperity wherever it is invested. अब वो इतनी मूविंग बात थी इस बंदे की, बड़ा हैरान कुन बात है कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम सिर्फ 250 आदमी बैठे थे कि 3 घंटे में 250 लोग जितनी बिजली कंज्यूम कर लेंगे, बांग्लादेश में 50 लाख लोग उतनी बिजली एक साल में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा ये ख्याल था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो चेयर कर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस को, और उनके दोनों तरफ मुख्तलिफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वो अगर पैसा नहीं देते बांग्लादेश को या वहां इन्वेस्ट नहीं करते पैसा, तो कम से कम कोई जवाब जरूर दे देंगे दिलजोई का। लेकिन मुझे मुसलमान की एरोगेंस पर हैरत हुई। उनके इस बात के जवाब में उन्होंने कहा कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज द एटीट्यूड। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कंबोडियन मिनिस्टर एक थे, उन्होंने हाथ रेज किया हुआ था क्वेश्चन के लिए, तो उसको उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंबोडियन मिनिस्टर खड़े होकर उन्होंने बताया कि साहब इस वक्त कंबोडिया में 10 लाख मुसलमान हैं और मैं खुद मुसलमान हूं। मैं गवर्नमेंट ऑफ कंबोडिया में मिनिस्टर इसलिए हूं कि मैं उन 10 लाख मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता हूं और उसी हैसियत में मैं इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया हूं। उनका कहना यह था कि हमारे पास ना खाने को रोटी है, न पीने को पानी है और न पहनने को कपड़ा है। मुसलमानों की कंबोडिया में हालत यह है। तो मैं इस फोरम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उन 10 लाख मुसलमान भाइयों का भी कुछ ख्याल कर लीजिए। The answer which came from chair was, let's not mix up the political question with the economic question. अब ये खासा दुख का बायस बनी ये बात। मैं तो ये समझा कि बांग्लादेश के लिए तो चलिए जो कुछ होगा सो होगा, वो हुकूमती सतह पर हो जाएगा, लेकिन ये जो कंबोडियन मुसलमानों की हालत उस मिनिस्टर साहब ने बयान की वहां पे उस फोरम पर, तो मैं ये समझ रहा था, अगरचे उसकी तौफीक खुद मुझे भी नहीं हुई, कि हम यहां अपनी जेबें खाली करके ही जाएंगे कि इस सेशन खत्म होते ही जो टेबल चेयरमैन के सामने पड़ी है उस पर शायद ढेर लग जाएगा इसी वक्त रुपए पैसे का। लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि हम खुद अपनी जात में इस तरह खोए हुए हैं कि हमें अपनी जात के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। और यही रवैये हमारे उस वक्त जाहिर होते हैं जब मैं अगर किसी जगह दुआ के लिए चला जाऊं किसी नेक अल्लाह के नेक बंदे से कि वो मेरे हक में दुआ कर दे अल्लाह के हुजूर, तो वहां जाके जो मेरा रवैया होता है वो शायद न शुक्रगुजारी की हदूद में चला जाता है, दुआ से निकल के न शुक्रगुजारी में और गिले और शिकवे की हदूद में दाखिल हो जाता। आमतौर पे जब किसी के पास मैं अगर दुआ कराने जाऊं तो मेरा पहला जुमला जो मेरी जुबान से अदा होता है वो यही होता है कि साहब मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा कोई काम नहीं होता, जिस काम को हाथ डालता हूं वो खराब ही हो जाता है। अब गया तो मैं दुआ कराने रब के हुजूर और कमा आया गुनाह। वो इस सेंस में कि जब मैंने ये कहा कि साहब मेरा कोई काम होता ही नहीं, तो ये सरासर झूठ हो गया और वो भी मैंने रब की जात पर झूठ बांध दिया, क्योंकि काम तो करने वाला रब है। जबकि दर हकीकत सुबह से उस वक्त तक जब तक कि मैंने अल्लाह के उस नेक बंदे से दुआ के लिए कहा, मेरे हजार काम ऐसे हो गए जिनको मैंने नोटिस ही नहीं किया।
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ آکسیجن فراہم کرتا رہا. اس روز جب میں سو کے اٹھا، بیداری کی حالت کی بات کر رہا ہوں، تو عالم بیداری میں سانس لیتا رہا. تو یہ جو رب تعالیٰ نے مجھے آکسیجن فراہم کی اور میں غیر محسوس طریقے پر سانس لیتا رہا، زندہ رہا، تو کیا یہ کام نہیں کیا اللہ نے میرا؟ پھر بیدار ہونے کے بعد میں نے بھرپور انداز میں ناشتہ کیا ہے، لنچ کیا ہے، اس دوران چائے بھی پی ہے، مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ بھی چائے پی ہے. تو کیا یہ اللہ نے مجھے پالا نہیں؟ تو یہ اللہ پر تہمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو گیا تو میں اپنا کام کرانے اور کما لایا میں گناہ. یہ شاید اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے سلسلے میں کچھ اس قدر خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم افراط و تفریط کو بالکل ہی نظر انداز کر گئے ہیں. جب ہم اپنے غموں کا، اپنے دکھوں کا بیان کرتے ہیں تو عام طور پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ تو دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. بھائی ایک دکھ ہے، وہ دکھوں کا پہاڑ ہم نے کیسے بنا لیا اس کو؟ صرف ایک دکھ، اور جو اب تک اللہ ہمیں سکھ دیتا رہا ہم اسے بھول گئے. جو اللہ تعالیٰ نے بغیر ہماری کسی استحقاق کے اور بغیر ہماری کسی محنت کے تمام کام ہمارے کر دیے، اس کے اسباب بنائے رب تعالیٰ نے، کام ہو گئے، وہ تو یاد نہیں. لیکن ایک کام جو نہیں ہو سکا اس کے لیے ہم اتنے تڑپ رہے ہیں کہ ہم یہ کہنے لگے کہ میرا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو اصولی طور پر تو اگر 1000 کام اللہ نے کر دیے اور ایک کام میرا نہیں ہوا تو مجھے وہ 1000 کام یاد رکھنے چاہیے اور ایک یاد نہیں رہنا چاہیے. وہ شکر گزاری ہے کہ وہ ہر لمحے مجھے یاد رہیں. یہ جو دکھوں سے ہم گھبرائے پھرتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر ہم یوں واویلا مچاتے ہیں، تو بھائیوں کبھی میں اس پہ بھی غور کر لوں کہ مجھے دعویٰ ہے اور حقیقتاً ہوں بھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. وہ کون سا دکھ ہے اور کون سی تکلیف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سہی، اور کس خندہ پیشانی سے سہتے رہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی زبان سے بھی ادا ہوا اور دل سے بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فعل شکر گزاری ہی کو ظاہر کرتے تھے. تو ہم تو ان کے امتی ہیں. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اور کہاں ہم؟ تو ذرا سی دکھ پر ہم یوں چلا اٹھتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو کمال کی بندگی کو بھی ظاہر کرتی ہے اور وہ اللہ سے فریاد بھی ہے. انتہائی خوبصورت دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں تجھ سے دکھوں کو اور تکلیفوں کو کم کرنے کی تو گزارش نہیں کر رہا، لیکن تو میری کمر کو ذرا مضبوط کر دے کہ میں ان دکھوں کو آسانی سے اٹھا لوں. کیا کمال کی دعا ہے! بندگی بھی ہے کہ سر تسلیم خم ہے. جو تو نے دیا وہ عزیز ہے مجھے. تو نے مجھے دکھ دیے، تو نے مجھے تکلیفیں دی، وہ مجھے عزیز ہیں، میں ان سے بھاگتا نہیں. لیکن تو میری سکت بڑھا دے کہ میں ان تکلیفوں کو آسانی سے جھیل لوں. یہ اچھا یا ہمارا واویلا اچھا؟ ایک اور اس میں ہمیں بحیثیت مسلمان کے مجھے یہ چاہیے کہ میں ذہنی طور پر ایک تفریق کر لوں. مجھے اس قابل ہونا چاہیے کہ میں دکھ کو، تکلیف کو اور اپنی فرائض کو، اپنے جو میرے ذمہ اللہ نے فرائض دیے ہیں ان میں پہچان کر سکوں. بحیثیت باپ کے میرے کچھ فرائض ہیں، اور وہ فرائض یہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے جو بھی وسائل عطا فرمائے ہیں ان وسائل کے اندر رہتا ہوا
میں اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کر لوں. اور یہ یاد رکھنا چاہیے مجھے کہ اگر میں سیب کا درخت لگاؤں گا تو اس کا پھل سیب کی صورت ہی میں مجھے ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے کیکر کے کانٹے اس سے ملنے لگیں. اللہ تعالی نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، پیدائش کے وقت وہ ایک سلیٹ کی طرح صاف ہے. یہ میری مہارت ہے کہ اس صاف سلیٹ پر جو چاہوں میں تحریر کر لوں. اس صاف سلیٹ پر میں آیات بھی لکھ سکتا ہوں اور اسی سلیٹ پر میں نازیبا الفاظ بھی لکھ سکتا ہوں. یہ اختیار رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو اولاد کی تربیت اگر میں تکلیف اٹھا کے، اپنے آپ کو زحمت دے کے، اپنی خواہشات اور اپنی تفریح کو قربان کر کے کرتا ہوں، میکسیمم انہیں ٹائم دیتا ہوں، تو اس کا انعام رب تعالیٰ مجھے ایک اچھی اولاد کی صورت میں دے گا. اگر میں غفلت کا شکار رہا اور اپنی اولاد پر میں محنت نہیں کر سکا تو میں دعا کرانے والے شخص کے سامنے جا کے ایک ہنگامہ کھڑا کیے رکھوں کہ صاحب میری اولاد نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، نافرمان ہے، پڑھتی نہیں، نالائق ہے. تو یہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے. تو یہ فرائض کی تفریق. اور دوسری جو آج کل ہمیں غلطی کر رہے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے، کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا تو اپنے ساتھ دعا کرانے والے آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ میرا بچہ ہے، کلاس 2 کا ایگزام دے رہا، دعا کیجئے پاس ہو جائے. یا خود اس بچے ہی کو انڈیپینڈنٹلی بھیج دیتے ہیں کہ اندر چلے جاؤ، جا کے دعا کرا لو کہ میں پاس ہو جاؤں. یہ ہم اپنی اولاد کو بے عملی کی تربیت دے رہے ہیں. اس بچے کے ذہن میں ہمیشہ یہ بیٹھ جائے گا کہ محنت کی ضرورت کیا ہے. ایگزام کے دنوں میں جا کے میں دعا کرا لوں گا کسی سے کہ میں پاس ہو جاؤں تو میں پاس ہو جاؤں گا. آج یہ تعلیم کے دوران یہ رویہ ہے، کل عملی زندگی میں جب جائے گا تو وہاں بھی اس کا یہی رویہ ہو جائے گا. تو وہ ایک بے عملی کا شکار ہو جائے گا. مجھے پوری طرح تو وہ پرٹیکولرلی وہ چیز یاد نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے کسی جگہ کہا ضرور ہے کہ یہ خانقاہ تو بے عملی کی تربیت گاہ ہے. وہ جو مشہور واقعہ ہے علامہ اقبال صاحب کا کہ ایک پیر صاحب کہیں ان کے مہمان ہوئے تھے، تو ان پیر صاحب کو کوئی مرید بھی ملنے آ گیا علامہ اقبال صاحب کی رہائش گاہ پر پیر صاحب سے، اور وہ ملا آ کے علامہ اقبال صاحب کی موجودگی میں، اور اس نے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضور دعا کر دیجئے مجھ پہ 100 روپے کا قرض ہو گیا ہے، یہ اتر جائے کسی طور. یہ پرانا وقت تھا، 100 روپیہ بڑی رقم. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دوں گا دعا، اتر جائے گا قرض تمہارا. تو مرید صاحب نے 2 روپے اپنے پیر صاحب کی نظر کیے اور جانے لگا. تو علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ بھائی ذرا 1 منٹ بات سننا. یہ کیسا پیر ہے جس کے پاس تم دعا کرانے آئے تھے قرض سے فراغت کی، کہ جس کے پاس آئے تو 100 روپے کے مقروض سے جا رہے ہو تو 102 روپے کے مقروض ہو چکے ہو. یہ بے عملی کی راہ ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ جو پریکٹیکل ایفرٹ میں بلیو نہیں کرتے، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا. اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو جدوجہد کرتے ہیں اور ہر وقت مجاہدوں کی طرح اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں، عمل کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اگر بچے کو ہم اس چھوٹی ٹینڈر ایج میں بے عملی کی راہ دکھا دیں گے کہ دعا کرا لو جا کے، تو وہ بچہ ساری عمر پھر اس میں بلیو کرے گا. دعا ضرور کرانی چاہیے، خود کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم
ترتیب وہی رکھیں جو رب تعالیٰ نے رکھی ہے. ان دنیاوی معاملات میں جد و جہد اور محنت اول ہے، اور جب ہم بھرپور محنت کر چکیں تو پھر اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو کچھ ہمیں جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بخشی تھیں، ہم نے ان سے بھرپور کام لیا اور مقدور بھر کوشش کر دیکھی، اب تو ان کا بہترین صلہ عطا فرما دے. تو پہلے جد و جہد ہے، پھر دعا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم سبھی اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے ترتیب بدل دی ہے. ہم نے پہلے دعا اور پھر جد و جہد، وہ بھی اگر ہمارا دل چاہے اور فرصت ہو جائے ہمیں. ادروائز کوشش ہماری یہی ہے کہ دعاؤں پر کام چلتا چلا جائے. یہ کبھی ہوگا نہیں. یہ عالم الاسباب ہے. اللہ نے یہاں یہی ترتیب رکھی ہے کہ محنت اور جد و جہد پہلے، اور پھر اللہ سے دعا کہ یا باری تعالیٰ تو ہماری اس محنت میں برکت ڈال دے اور اس کا بہترین صلہ عطا فرما دے. اور بے شک وہ محنت سے کئی گنا زیادہ صلہ عطا فرمانے والا ہے. وہ کسی کی محنت اپنے ذمے ادھار نہیں رکھتا، صلہ عطا فرماتا ہے اور کئی گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے. اس کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا ہمیں. یہ دراصل کچھ گزارشات میرے ذہن پر تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اس پہ کر لیں. اور دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص ولی اللہ بننا چاہتا ہے، اس کا حق ہے، ضرور خواہش کرے. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، جب تک وہ نہیں ہوں گی میں لاکھ محنت کر لوں میں ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا. ایک آرٹسٹ بننے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، جب تک وہ نہیں ہوں گی میں لاکھ محنت کروں میں اچھا آرٹسٹ ہو نہیں سکتا. ہم میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ ہم ولی اللہ بن جائیں، علم روحانیت حاصل ہو جائے، ہمیں تصوف حاصل ہو جائے. لیکن ہم اس کی پری ریکویزٹس پوری کرنے کو تیار نہیں. اس موضوع پہ پہلے بھی کئی بار بات ہوئی، لیکن وہ جوں آبزرویشن آدمی گہرائی سے کرتا ہے تو احساس یہی ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس میں لیکنگ ہیں. جب ہم کہیں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وکیل کے پاس چلے جائیں، دعا کرانے والے کے پاس چلے جائیں، تو رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے جب اس کے بندوں کا خیال کر لیں ہم کہ میری باری تو ہے، ٹھیک ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنا مسئلہ بیان کروں، لیکن جتنا کم سے کم وقت لے لوں اتنا ہی بہتر، تاکہ دوسروں کو زحمت نہ ہو انتظار کی. تو جب ہم دوسرے کا احساس کرتے ہیں کہ کسی کو انتظار کی زحمت نہ ہونے پائے میری وجہ سے، تو رب راضی ہوتا ہے. اور کیا معلوم کہ رب کو ہماری وہ ادا اتنی پسند آئے کہ ہم اس کے دوسرے بندوں کا احساس کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری ضرورت ہے. میں اگر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور بیمار ہوں، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں ڈاکٹر سے بڑی تفصیلی گفتگو کروں، اس کے باوجود میں قربانی کر دیتا ہوں کہ کم سے کم وقت لیتا ہوں کہ یہ احساس ذہن پر سوار ہے کہ دوسرے لوگ انتظار میں ہیں. تو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئے کہ وہ میری بیماری اپنی رحمت کے صدقے رفائی کر دے. فقیر جو ہے اس میں فقیری آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ 7 گندگیوں کو اپنے اندر سے دھو نہ دے. 7 یہ 7 علائشیں ایسی ہیں جن کا دھونا انتہائی ضروری ہے. وہ ہے خود غرضی، غصہ، بخل، کینہ، انتقام. 7 جب تک دھلیں گی نہیں اندر سے، کسی میں فقیری آ ہی نہیں سکتی، اس مقام کو جا ہی نہیں سکتا.
اور ان کو دھونے کے لیے اپنے اندر ہی اندر 70 صدقات دینا پڑتے ہیں. ان 7 آلائشوں کو دھویا جاتا ہے 70 صدقات سے. اور وہ صدقات ویسے نہیں ہیں جیسے ہم دیتے ہیں. پاکستانی مسلمان کا تو ایک المیہ یہ ہے کہ یہ خوش ہوتا ہے تو، کسی مشکل میں آتا ہے تو، رنجیدہ ہوتا ہے تو بکروں کی شامت آتی ہے، بکرے دھڑا دھڑ ذبح ہونے لگتے ہیں. تو فقر میں بکروں کی شامت نہیں آتی. یہ صدقات ہم اندر ہی اندر دیتے ہیں. ہمارا ایک المیہ اور بھی ہے بحیثیت پاکستانی کے. میں تو اپنی بات کرتا ہوں. اگر میرے یہاں شادی ہوگی تو راستہ رکے گا، کوئی موت ہو جائے گی تو راستہ رکے گا، اور تو اور میں جمعے کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو راستہ روکوں گا. میں چلتی ہوئی سڑک پر صف بچھا کے جمعہ ادا کرتا ہوں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ راستے میں کھڑے نہ ہو کہ دوسروں کا راستہ نہ رکے. راستہ کلیئر رکھنے کا حکم ہے. آئرنی یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ حکم ہے کہ راستے کو اس انداز میں استعمال کرو کہ دوسروں کا راستہ رکنے نہ پائے، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتا ہوں تو راستے روک لیتا ہوں. آئرنی یہ ہے. تو تصوف اور فقر در حقیقت ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کرنے سے، ان پر محتاط ہو جانے سے، ان پر عمل سے فقر آنے لگتا ہے. تو اپنی ذات سے اگر میں باہر نکل جاؤں گا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ 7 آلائشیں جو ہیں جنہیں دھونا ہے، اس کے اندر دیکھیے میجر ایمفیسس اسی پر ہے. خود غرضی ہے، بخل ہے، انتقام ہے، کینہ ہے، غصہ ہے. سب کا سب یہی کچھ تو ہے جس میں میں مبتلا ہوتا ہوں بار بار. تو ان 7 آلائشوں کو دھو لینا چاہیے اس انداز میں کہ وہ ہمارے اندر سے ویسے ہی نکل جائیں. یہ تصوف کے بارے میں انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں بات کریں گے. اور میں معافی کا خواستگار ہوں اگر میری آج کی گفتگو سے بوریت ہوئی ہو آپ کو، کیونکہ یہ خاصی ثقیل اور خاصی ناپسندیدہ گفتگو تھی. دیکھیے اسی فورم پر پاکستانی مندوب ہم تھے، 18 آدمی تھے. گورنمنٹ نے جو ڈیلیگیشن بنایا ہمارا، تو اس میں ہم 18 لوگ تھے. ایک صاحب نے بڑے غصے میں اس فورم پر گفتگو کی جو سب سے سینئر موسٹ فورم تھا. انہوں نے کہا صاحب I have attended all the 4 conferences of this forum and I'm really sorry. Each time what I experienced was that we all talk about all and everything. We give very good suggestions, but we never implement them. Instead of talking about all things, why not to discuss just one point and then implement it? That will be more practical and beneficial. جواب کیا آیا؟ Please sit down. Next question. میں اس لیے جگہ جگہ جہاں مجھے موقع مل جائے گزارش کیا کرتا ہوں کہ پورے قرآن کو سیکھنے کی بجائے اگر میں قرآن کی صرف ایک بات سیکھ لوں، کوئی سی، اور اس کو اپنے اوپر طاری کر لوں، اس پر عمل نہیں کروں بلکہ اسے اپنے اوپر طاری کر لوں، تو وہ کہیں بہتر ہے میرے حق میں کہ میں پورا قرآن پڑھوں اور سمجھوں اور اس پہ عمل نہ کروں.